السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے بکری پالن میں بکریوں کی صحت کے حوالے سے جو سیدھا آپ کے بینک اکاؤنٹ سے جڑا ہے، یعنی ان کی ڈائٹ کے حوالے سے۔ ذرا سی غلطی یا خوراک میں تبدیلی آپ کے ہزاروں لاکھوں روپے کا نقصان کر دیتی ہے۔ آپ کی اچھی نسلی بکرے اور بکریاں صحت گرا دیتی ہیں، گروتھ گرا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی دودھ کی کمی میں، ان کی صحت میں، ان کی گروتھ میں جو ہے واضح فرق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہم سیکھیں گے بکری کے صحت کے حوالے سے پوری مکمل گائیڈ، چھوٹے میمنوں سے لے کے ایڈلٹ سے لے کے گبن بکری اور دودھ دینے والی بکری اور بکروں کے حوالے سے مکمل گائیڈ۔ تو میرے جتنے بھی بکری پالن حضرات ہیں، شوقین حضرات ہیں، گھروں پہ شوق کرنے والے ہیں، فارمر حضرات ہیں، چھتوں پہ شوق کرنے والے ہیں، گھروں پہ شوق کرنے والے ہیں، ان سب کی خدمت میں میرا سلام۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں۔ ان کی پسند آ رہی ہیں تو برائے مہربانی لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ شیئر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ درست معلومات لوگوں تک پہنچتی ہیں اور گھر بیٹھے ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیسک نیوٹریشن سائنس کی۔ بکری کو ہو یا بکرا، اس کی ہیلتھ کے لیے 3 چیزوں کا ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پہلے نمبر پر ہے سوکھا چارہ، اس میں فائبر ہوتا ہے اور ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہے۔ دوسرا ہے ہرا چارہ، جس میں لوسن اور پرسین ہے، وٹامنس کے لیے بہت اچھا ہے، شائننگ کے لیے اور گروتھ کے لیے بہت اچھا ہے۔ تیسرا ہے دانہ مکسچر جو آپ دیتے ہیں، اس میں پروٹین بہت زیادہ ہوتا ہے، 20% یا 30%، جو جتنا بھی آپ اس کا استعمال کرواتے ہیں اس میں پروٹین کا ہونا بہت ضروری ہے، 20 to 30% یا 25%، جس کی وجہ سے بکری کی صحت بہت اچھی رہتی ہے، اس کا ہاضمہ بہت اچھا رہتا ہے اور گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے۔ اگر یہ تمام بیلنس اگر آپ بگڑتا ہے چارے میں یا دانے میں، تو سمجھیں آپ کی جتنی بھی محنت ہے وہ سب ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جب بھی فارم پر بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو دودھ پلانا ہے، 7 دن تک آپ نے اس کی ماں کا دودھ پلانا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ امیونٹی بلڈ ہوتی ہے، اس کا صحت بنتی ہے، اس کا رومن جو ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے، بننا شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کو آہستہ آہستہ تھوڑے دنوں میں چارے پلانا ہے، اور لازمی طور پر آپ نے 20 سے 25 دن میں اس کی ڈی وارمنگ بچے کی لازمی آپ نے کرنی، ڈی وارمنگ لازمی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے ہر 1 کلو وزن پہ تقریباً آپ نے 1 کلو جو ہے 1 لیٹر آپ نے دودھ اس کو پلانا ہے۔ جو وزن ہو، وزن کے حساب سے آپ نے دودھ اس کو لازمی ڈیلی طور پر اتنا آپ نے اس کو دینا ہے، پرووائڈ کروانا ہے۔ پہلی ڈی ورمنگ 20 سے 25 دن کے بعد کرنے کے بعد آپ نے جو اس کو آہستہ آہستہ ہرے چارے پہ لانا ہے، تقریباً 10 سے 15 گرام چارے پہ آپ نے اس کو لے کر آنا ہے، رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے ہرا چارہ، اس کے بعد آپ نے 1 مہینے کے بعد اس کو آہستہ آہستہ ہرے چارے پہ لے کر آنا ہے۔ ایک دم سے جو ہے وہ آپ نے خوراک بڑھانی نہیں ہے، بہت زیادہ نہیں دینی ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ موشن یا دست وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی گروتھ رک جاتی ہے، لیور خراب ہو جاتا ہے، رومن جو ہے اس کا بگڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے گروتھ نہیں ہو پاتی۔ 6 مہینے یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ گروتھ کا ٹائم ہوتا ہے، جو آپ کا سمجھے ڈائریکٹ بینک اکاؤنٹ کا بیلنس بڑھانے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے جو ہے مکئی، گیہوں اور منرل مکسچر اور ایک چٹکی جو ہے وہ آپ نے نمک کا ملا کے آپ نے دینا ہے۔ اس کا استعمال آپ نے کروانا ہے ان 3 سے 12 مہینے کے درمیان، جب ایڈلٹ ہونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے آپ کا جو میمنا ہوتا ہے، اس میں آپ نے تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ نے 300-400 گرام سے شروع کرنا ہے، پھر اس کو آپ نے 500 سے 600 گرام تک اس کو آپ نے آہستہ آہستہ اس کو لے کے جانا ہے۔ اسی کے آخری 10 سے 15 دنوں میں آپ نے جو ہے خوراک کا بہت دھیان رکھنا ہے۔ آپ نے ایک دم سے خوراک کسی بھی چیز کی نہیں بڑھانی، یا کوئی نیا فارمولا آپ نے نہیں آزمانا، ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گیس بن جاتی ہے پیٹ میں یا پانی بھر جاتا ہے۔ ڈیلیوری کے بعد جو ہے وہ آپ نے خوراک کا بہت اچھا دھیان رکھنا ہے، جس میں سویا بین، کھلی، گیہوں، چوکر، منرل مکسچر اور 1 چٹکی نمک کا استعمال آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اس میں دن تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ آپ نے اس کی خوراک بڑھانی ہے۔ کوشش کرنا ہے ایسی خوراک میں جس میں 20 سے 25% جو ہے پروٹین اس میں شامل ہو۔ اور آپ نے کیونکہ بکری نے خود بھی اپنا چارہ بچانا ہوتا ہے اور دودھ بھی اس نے پروڈکشن بڑھانی ہوتی ہے، بچے کو بھی پلانا ہوتا ہے،
تو ہر لیٹر کے حساب سے جس طرح اس کا دودھ آ رہا تھا اسی طرح آپ نے جو ہے اس کی خوراک کو بھی بڑھانا ہے۔ بکری بڑھے گی، بکری صحت مند رہے گی، جو آپ کا میمنا ہوگا، میمنا آپ کا صحت مند ہوگا، آپ کو اچھی گروتھ ملے گی۔ اچھی گروتھ ملے گی تو مارکیٹ میں اگر آپ لے کے جا رہے ہیں بیچنے کی اس سے تو آپ کو اچھا پروفٹ اس سے ہو سکتا ہے۔ اگر آپ رکھ رہے ہیں آگے نسل بڑھانے کے لیے تو اس کی نسل بھی آگے بہت اچھی بڑھ سکتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو اتنی ہی، اور امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک پہ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔